بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اور اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو زمین میں بڑی زرخیزی عطا کی تھی۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ تراشنا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ خوشحالی اور طاقت کا گھمنڈ تھا جس نے ان کو مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ اس نوجوان کا نام صالح تھا، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے اللہ نے بعد میں اپنا نبی بنا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگو، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرنے کے لیے بلایا ہے جن کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ آئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کیں تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکی کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا۔ پھر یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں۔ تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن کنویں سے تم پانی پیو گے۔ اگر تم نے اس کی باری کے دن پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار بہت ڈرے۔ وہ کچھ عرصہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے مطابق اس پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو سخت غصہ کھاتے۔ آخر دو امیر عورتوں نے دو آدمیوں کو دولت کا لالچ دیتے ہوئے اللہ کی اس نشانی یعنی اونٹنی کو ہلاک کرنے کا کہا۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کی باری ہوگی۔ سو اگلے دن وہ کنویں کے پاس جا کر چھپ گئے۔ اتنے میں اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرتی جب کنویں کے پاس آئی تو ان دونوں ظالموں پر حملہ کر دیا۔ ایک نے تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مار دیا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ حضرت صالح علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اب قوم سمود کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ان لوگوں پر 24 گھنٹوں میں ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ حضرت صالح یہ بات جب اونٹنی کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت خوف زدہ ہوئے، لیکن معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہوئے اور ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ ختم کر دیا جائے۔ مگر قانون الہی یہ ہے کہ اس کے رسولوں کو ان کی قومیں یوں ہی شہید نہیں کر سکتیں۔ اگر قوم اس کی کوشش بھی کرے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے کو
ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل جائیں۔ اسی رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ بگولے شکل کا یہ خوفناک طوفان، جس کی دہشت انتہائی خوفناک تھی، اس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ مضبوط محلوں اور قلعہ نما مکانوں میں رہنے والے یہ بدقسمت لوگ اب اللہ کی شدید پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بنی، ایک بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔ مکانات اور محلات تو دور کی بات، پہاڑ بھی یوں نظر آ رہے تھے جیسے ہوا ان کو آر پار کر کے گزری ہو، اور یہ پہاڑ اور محل پتھروں کے نہیں بلکہ کپڑے کے بنے ہوئے ہوں، اور ہوا نے آگ کی طرح ان کو جلا کر بری طرح تباہ کر دیا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم فلسطین کے قریب جا کر آباد ہو گئی۔